السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالاحد دینی اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں خشوع اور خضوع کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ دوسرا بات، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع سجدہ کو اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی وہ نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقامت الصلاۃ و یقیم الصلاۃ آیا ہے یہی مراد ہے۔ در منصور، یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہلی لوگ یعنی جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں، جو رفع شر کی ہو یا بس دور ہی سے سلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام میں استقبال یعنی سواگت کیا جائے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری ارشاد ہے، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے۔ پس کیا ہی اچھا انجام کا ٹھکانہ ہے۔ انہی لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔
جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا انہی لوگوں کی شان میں۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے۔ ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخری سب میں استغفار کرنے والے تھے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ دین اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور سبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں، کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے گا ہی، اور جو ایسا کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلک اجہل یعنی بڑا جاہل ہے۔ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان غیر مستقل مزاج پیدا ہوا ہے کہ جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخت کرنے لگتا ہے کہ دوسرے کو یہ بھلائی نہ پہنچے۔ مگر ہاں وہ نمازی جو اپنی نماز کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون و وقار سے پڑھنے والے ہیں، آگے ان کی اور چند صفتیں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل، ان کے اعزاز و اکرام ذکر فرمائے گئے ہیں، اور حقیقت میں نماز ایسی ہی دولت ہے۔ اسی وجہ سے دو جہان کے سردار فخر دو عالم رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں، اے رب مجھے نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو اہتمام کرنے والے ہوں۔ اے رب میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو خلیل ہونے کا بھی فخر ہے، وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ خود حق سبحانہ و تقدس اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو